الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین، بولایا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد المصطفی و علی اعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین حج ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال مولانا و سیدنا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا۔ امام مہدی کی اہمیت اور ان کے مقام کی پہچان ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کی معرفت دین کی بنیاد ہے۔ انکار امام مہدی در حقیقت انکار دین کے مترادف ہے۔ جو بھی انہیں تسلیم نہیں کرتا وہ حق سے جدا ہے۔ قصر نوح کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نسب اور عبادت کے باوجود نجات امام کی ولایت میں ہی ہے۔ عصر غیبت میں آزمائشیں بڑھ گئی ہیں، جہاں ہر کوئی مہدی کا دعوی کر رہا ہے، مگر اصل نجات حق والے امام کی معرفت میں ہے۔ معرفتی امام کا مطلب صرف ان کا نام جاننا نہیں، بلکہ ان کے مشن سے جڑنا اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنا ہے۔ رغبت انگیز دعا سے ہم امام الزمان کی محبت اور ان کی راہ میں استقامت کی طلب کرتے ہیں، جو ہمارے دلوں کو زندہ کرے گی۔ یا اللہ، ہمیں امام کے انکار یا غفلت سے محفوظ رکھ تاکہ ہم وفاداروں میں شمار ہو سکیں۔ یا صاحب الزمان، ہمیں پہچان لیجئے اور اپنی ظاہری نصرت میں شامل فرمائیے تاکہ ہم آپ کے ظہور کی خوشخبری لے سکیں۔ امام مہدی اللہ کی طرف سے حجت، دلیل اور نور ہیں۔ ان کی معرفت دین کی جڑ ہے، جیسا کہ امام صادق نے فرمایا، خدا کی معرفت امام کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں۔ امام فرماتے ہیں، جو بھی میرا انکار کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی خود کو مسلمان کہے، عبادات کرے، لیکن امام مہدی کا انکار کرے یا ان کی معرفت کو غیر ضروری سمجھے، وہ حق سے جدا ہے، دین سے محروم ہے۔ قرآن کی آیت انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، سورہ ہود آیت 66۔ امام مہدی فرماتے ہیں، انکار کرنے والا قصر نوح کی راہ پر ہے، یعنی نجات نہ نسب سے ہے، نہ عبادت سے، بلکہ ولایت امام کی اطاعت سے ہے۔ ہر انسان کو اپنی ایمان کی بنیاد مضبوط کرنی چاہیے، امام مہدی کی رہنمائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ امام مہدی کی ٹیچنگز ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایمان کی راہ میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمیں امام کی معرفت کو اپنے دلوں میں جگہ دینا چاہیے تاکہ ہم حق کی راہ پر گامزن رہ سکیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی راہ پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو معرفت امام سے زندہ فرما۔ ہمیں امام کے انکار یا غفلت سے محفوظ رکھ۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جن کے اعمال قصر نوح جیسے ہیں، بلکہ ہمیں ان وفاداروں میں شمار فرما جو غیبت کے اندھیروں میں بھی امام کی راہ پر استقامت سے قائم رہیں۔ یا صاحب الزمان، ہمیں پہچان لیجئے، ہمیں قبول فرما لیجئے، ہمیں اپنی ظاہری نصرت کا حصہ بنا لیجئے اور ظہور میں جلدی فرما۔ اللہم اجل لولک الفرج۔ والسلام علیکم یا اہل البیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ ہر دل میں محبت اور عقیدت کی شمع روشن فرما۔ ہمیں اپنے ارادوں میں مضبوطی عطا فرما۔ ہمیں حق اور صداقت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ایمان کی طاقت سے بھرپور کر۔ ہمیں دنیا کی فتنوں سے محفوظ رکھ۔ ہمیں اپنے وعدوں کا پابند بنا۔ ہمیں محبت اور بھائی چارے کی روح عطا فرما۔ ہمیں علم کے نور سے منور فرما۔ ہمیں اپنی عرضی اور سماوی نعمتوں کا شکر گزار بنا۔ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں آپ کی محبت میں فروغ عطا فرما۔ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما جو آپ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ہمیں ہر حال میں صبر و استقامت عطا فرما۔ ہمیں اپنے ایمان میں تقویت عطا فرما۔ اللہم اجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ بحق محمد وعلی الطاہرین۔ یہ دعا ہماری دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، امید کی کرن بن کر ہمیں جڑ دیتی ہے۔